1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے سربراہ روس کی دعوت پر تاشقند میں جمع تھے اور وہ کسی ممکنہ معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے۔ پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان کوشش کر رہے تھے کہ ان مذاکرات میں کشمیر کے لیے کسی نہ کسی طرح سے ان کو کچھ رعایتیں مل جائے اور مسئلہ کشمیر پہ کچھ بات چیت ہو، لیکن بھارت اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس سے قبل صدر ایوب خان نے برطانیہ کا دورہ کیا اور وہاں کے وزیر اعظم ولسن سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ پاکستان کی مسئلہ کشمیر پہ حمایت کریں اور اس کے ممکنہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لیکن برطانیہ کے وزیر اعظم نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ مسئلہ کشمیر پہ برطانیہ کسی قسم کی کوئی بھی معاونت نہیں کرے گا۔ ایوب خان مایوس واپس لوٹے اور پھر روس کی دعوت پہ وہ تاشقند میں جمع تھے۔ بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے ان پہ واضح کیا تھا کہ کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، اگر بات کرنی ہے تو جو موجودہ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو فوجوں کی واپسی ہے، جو علاقے زیر قبضہ ہیں، ان پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر پہ ہم کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے لال بہادر شاستری کے جو سوانح نگار ہیں سری واستوا، انہوں نے ایک مکالمہ بھی اپنی کتاب میں جو درج کیا ہے جو صدر ایوب اور بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں بھی اپنے ملک میں منہ دکھانے کے قابل رہوں، یعنی کچھ نہ کچھ تو مجھے رعایت دیجئے، میں نے واپس جانا ہے۔ لیکن شاستری نے کہا کہ صدر صاحب میں بہت معافی چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اور ایک طرح سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک میوزک کنسرٹ تھا، اس میں اس وقت کے روس کے وزیر اعظم کوسیجن نے جو ہے وہ صدر ایوب خان کو قائل کر لیا، بلکہ صدر ایوب خان کو یہ بتایا کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ فیصلہ کن حیثیت سے شامل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر آخر کار 10 جنوری 1966 کو تاشقند معاہدہ ہوا، اور یہ وہ تاشقند معاہدہ تھا جس میں کشمیری قیادت بھی شامل نہیں تھی، بلکہ آزاد کشمیر کے پہلے منتخب صدر اور قائد اعظم کے سیکریٹری جناب کے ایچ خورشید کو ان مذاکرات سے ہی پہلے، بلکہ یہ جو 1965 کی جنگ تھی اس سے ہی بہت پہلے 5 اگست 1964 کو ان کو جبری طور پہ آزاد کشمیر کی صدارت سے برطرف کیا گیا اور ان کو بدنام زمانہ دلائی کیمپ میں جو ہے وہ قید کیا گیا، اور میرا خیال وہ دلائی کیمپ کے شاید وہ پہلے بڑے سیاسی رہنما ہوں گے جن کو وہاں پہ قید کیا گیا۔ اور جب یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ جس کو کہا جاتا ہے 1965 کی گئی اور یہ تاشقند کے مذاکرات کیے گئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری عوام کی آزادی کے لیے بات کی جا رہی تھی، لیکن آزاد کشمیر کا منتخب صدر جس نے پاکستان کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا، اس کو جبری طور پہ ہٹا کے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد پھر کہیں جا کے 22 جنوری 1966 میں جناب کے ایچ خورشید صاحب کو رہا کیا گیا۔ ایوب خان یہ معاہدہ کر کے واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد یہی معاہدہ ایوب خان کے سیاسی زوال کا باعث بنا، اور اس میں اس وقت ان کے ساتھ جو وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ شملہ معاہدے میں خفیہ ایسی شکیں موجود ہیں جو میں عوام کے سامنے رکھوں گا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بھی بنے، لیکن انہوں نے شملہ معاہدے کی وہ خفیہ شکیں کبھی بھی جو ہے وہ آشکار نہ کی۔ اب دوسری منظر دیکھیے، 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ایک بار پھر دونوں ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر رہے تھے تاکہ کسی ممکنہ معاہدے پہ پہنچا جائے۔ یہ مذاکرات جولائی 1972 کو شملہ میں ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو ایک بھاری بھرکم وفد لے کے وہاں پہنچے تھے، اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا تھا، اور اس میں پھر وہی کشمیر پہ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ اندرا گاندھی جو اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، وہ چونکہ فاتحیں تھیں، انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا تھا، پاکستان کے جو ہے وہ ہزاروں فوجی اور سویلین بھارت کی قید میں تھے، پاکستان کا کچھ علاقہ بھی ہندوستان کے زیر قبضہ تھا،
تو ان حالات میں ان کی پوری کوشش تھی کہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم کشمیر کے مسئلے کو ختم کریں یا اس پہ بات کریں۔ وہ کہتے تھے کہ میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے جنگی قیدیوں کو واپس لینے کے لیے آتا ہوں۔ اس حوالے سے اس وفد میں جو شامل جناب ڈاکٹر غلام حسین، جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وفاقی وزیر بھی رہے اور سیکرٹری جنرل بھی رہے پیپلز پارٹی کے، یہاں سویڈن میں ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ مذاکرات میں بار بار ڈیڈ لاک آتا تھا، پھر جو ہے وہ اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے، بالآخر ہم کسی معاہدے پہ پہنچ گئے۔ بظاہر تو اس معاہدے میں کشمیر پہ اس طرح سے بات نہیں کی گئی، لیکن ایک چھوٹی سی تبدیلی جو بعد میں آنے والے بڑے اقدامات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، وہ یہ تھا کہ 1971 کی جنگ سے پہلے بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر و گلگت بلتستان، ان کے درمیان جو باؤنڈری تھی اس کو سیز فائر لائن کہتے تھے، حد متارکہ جنگ۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جنگ دونوں میں جاری تھی لیکن جنگ اب بند ہو گئی ہے، تو اس کو جنگ بندی لائن کہتے تھے۔ لیکن 1972 کا جو شملہ معاہدہ تھا، اس میں جو ہے وہ سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب ظاہر تو یہ ایک معمولی سی تبدیلی تھی، لیکن اس نے آنے والے حالات کی منظر کشی کر دی کہ کنٹرول لائن کا مطلب یہی ہے کہ اس طرف بھارت کا کنٹرول ہے اور ادھر ہمارا کنٹرول ہے۔ اور یہ صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوئی۔ شملہ معاہدے کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو واپس آئے، بہت سے پاکستان کے بھی سنجیدہ سیاستدانوں نے ان چیزوں پہ تحفظات کا اظہار کیا، جو اس وقت کے اخبارات میں ان کے بیانات بھی شائع ہوئے۔ اس لائن آف کنٹرول کو تسلیم کیے جانے کے بعد یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی جو فورسز تھی AKRF، ان کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 1948 سے لے کے 1972 تک آزاد کشمیر کی اپنی ریجمنٹل فورسز تھی، آزاد کشمیر کی فورسز کو ختم کر دیا گیا، اور پھر آزاد کشمیر کو 1974 کا ایکٹ دیا گیا، جسے آزاد کشمیر حکومت کا آئین قرار دیا گیا، اور اس کو بنیادی طور پہ پاکستان کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے ڈرافٹ کیا، جنہوں نے پاکستان کے 1973 کے آئین کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ کشمیر کونسل بنائی گئی اور اصل اختیارات اور جو طاقت ہے وہ کشمیر کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان کے پاس اور کشمیر کونسل کے پاس رہی۔ آزاد کشمیر حکومت کے پاس اس طرح سے اختیارات بھی نہیں تھے، اور اس 1974 کا جو آزاد کشمیر کا ایکٹ ہے، جو قانون ہے، جو اب بھی وہاں پہ نافذ العمل ہے، اس پہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما حاجی محمد یوسف صاحب، جن کا بھمبر سے تعلق تھا اور جو کشمیر کونسل کے رکن بھی رہے، اور جو موجودہ آزاد کشمیر حکومت میں سینئر وزیر جناب چودھری طارق فاروق ہیں، ان کے والد گرامی تھے۔ اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس الحاق پاکستان کی سب سے بڑی دائی جماعت ہے۔ تو اس ایکٹ پہ حاجی یوسف صاحب کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ بہت بڑا توق غلامی ہے اور ہماری جو حیثیت ہے وہ اس میں بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ آزاد کشمیر میں ابھی بھی یہ نافذ العمل ہے، اور جہاں تک عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کی حمایت کا تعلق ہے، تو وہ حال ہی میں سویڈن کے جو سب سے فیمس تھنک ٹینک ہے سپری، اس نے بھی اپنی رپورٹ میں درج کیا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کی حمایت لینے میں ناکام رہا ہے، یہاں تک کہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے وہاں پہ اقدامات کیے اور اس کے بعد بھارت نے جارحیت بھی کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ وہ حمایت نہیں مل سکی۔ اور اب ہم آتے ہیں جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو اقدامات کیے، ابتدائی طور پہ اس پہ بڑا جذباتی قسم کا رد عمل شروع ہوا۔ ہر جمعہ کو جو ہے وہ 5 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور مظاہرے شروع کیے گئے، اور پھر جو ہے وہ ایک بتایا جانے لگا کہ اب 80 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کو، ابھی 85 دن ہو گیا، ابھی 100 دن ہو گیا۔ رفتہ رفتہ
وہ جذباتی رد عمل جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، اور اب شاید لوگ اور عوام سب اس چیز کو بھول چکے ہیں، بلکہ شاید اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا جانے لگا ہے، کیونکہ حال ہی میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ 370 جو بھارت نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، یعنی بعض لوگ اسے موقف میں یو ٹرن کہہ رہے ہیں، بعض اس میں لچک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ شاید بیک ڈور جو ہے وہ چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور تعلقات کو جو ہے وہ بہتر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے۔ یہ سارا پس منظر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو اب بھی یہ توقع ہے کہ بھارت جو ہے وہ انہیں کوئی رعایتیں دے گا، یا بھارت جو ہے وہ 35A کو واپس لے لے گا، یا بھارت نے کشمیر کے معاملے پہ ان 1947 سے آج تک کسی ایک معاملے میں بھی پاکستان کو رعایت نہیں دی، اور جو اس نے کوئی قدم اٹھایا اس کو اس نے واپس نہیں کیا، خواہ وہ مہاراجہ کا الحاق تھا، خواہ ان کی اسمبلی کی جو ہے وہ قرارداد تھی، یا شیخ عبداللہ کا معاہدہ تھا، اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے۔ بلکہ جو پس منظر میں بتایا گیا کہ 1965 کی جنگ کے بعد، حالانکہ پاکستان اس وقت بڑا ملک تھا اور پاکستان بہتر پوزیشن میں تھا، اور باوجود اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے، لیکن ایوب خان جو ہے وہ بھارت سے کسی قسم کی بھی رعایت حاصل نہیں کر سکے، اور نہ ہی اس وقت بھی عالمی حمایت مل سکی۔ تو پاکستان نے اپنے پہلے 10 سال جو ہیں وہ ضائع کیے، جب کشمیر کا مسئلہ کسی طرح سے حل ہو سکتا تھا۔ لیکن اب یہ توقع رکھنا کہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہمیں رعایتیں دے دے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خام خیالی ہے اور خوش فہمی ہے۔ اور دوسرا، بھارت نے جو اقدامات وہاں پہ کیے ہیں، پاکستان نے عالمی سطح پہ اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان نے اس کو بالکل اپنا موقف یہ اختیار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بھارت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کی آئینی حیثیت کو، قانونی حیثیت کو تبدیل کرے یا لداخ کو اپنے ساتھ ملائے۔ بالکل درست ہے۔ تو پاکستان بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لیے بھی یہ خبریں بڑی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر بھارت نے گلگت کو اپنے ساتھ اس طرح سے ملا لیا ہے، پاکستان بھی ایسے کرے گا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسئلہ کشمیر کو اب بلانے کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت نے جو اقدامات کیے تھے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد، قوم کے جذبات ٹھنڈے ہونے کے بعد پاکستان ان کو تسلیم کرے گا، اور شاید پاکستان بھی اسی طرح کے اقدامات ایسے کرے گا۔ اگر اس طرح سے ہوا تو یہ جو لاکھوں کشمیری شہداء کے خون ہیں ان سے یہ غداری ہوگی، اور پاکستان کے اصولی موقف کی بھی نفی ہوگی، اور جو حقوق انسانی اور دنیا میں انصاف کے لیے جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی ساری رائے گاں جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے چاہیے، یہاں پہ تجارت بھی ہونی چاہیے، یہاں پہ امن بھی ہونا چاہیے۔ جو دونوں ممالک اربوں ڈالر جو ہے وہ اسلحے خریدنے پہ اور افواج پہ لگاتے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود، تعلیم اور صحت پہ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن کشمیریوں کے جو ہے وہ خون کی قیمت پہ نہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان اپنی کشمیر پالیسی کو از سر نو جو ہے وہ ترتیب دے۔ پاکستان بے شک ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ مشتمل جو ہے وہ ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دی جائے جس کو مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کا مینڈیٹ دیا جائے، اور وہ کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پہ تسلیم ہونی چاہیے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بات کی جائے، اور وہ جب کشمیری بات کریں گے دنیا کے سامنے، دنیا اس بات کو سمجھے گی۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم قسم کے حقائق ہیں، اور اگر ان سے روگردانی کی گئی تو آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مورخ یہ ضرور کہے گا کہ ہم نے اپنے اصولی موقف کو بھی ختم کیا، اور ہم نے جو بھارت نے جو اقدامات کیے تھے ہم نے بھی وہی کیے۔ کسی قسم کی بھی
ریاست جموں کشمیر کے خطے میں آئینی قانونی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ اقوام متحدہ نے 1957 کی ریزولوشن میں واضح کیا تھا، اور جس کو پاکستان سب سے بڑا اپنے لیے سمجھتا ہے کہ ایک مؤثر ٹول ہے اس کو دنیا کو بتانے کے لیے. تو یہ وہ اقدامات ہیں، ان اقدامات کو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور تاکہ جو کشمیری عوام ہیں ان میں بھی جو مختلف قسم کی افواہیں یا غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں وہ بھی دور ہو سکے.